Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نیاز وغیرہ کرنا جائز ہے؟ یہ نیاز کیا ہوتی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں، پھر میں کوئی بات شروع کر سکوں گا. جی تو پوری بات کریں نا جی. نظر اللہ، نیاز حسین، یہ کہ جناب حسین کے نام کی منت ماننا، ایسے ہی ایسا. تو نظر ماننا چونکہ ایک عبادت ہے، نیک عمل ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس نیک عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. منت جب بھی مانے اللہ کے نام کی مانے، نیاز جب بھی دیں اللہ کے نام کی دیں. غیر اللہ کے نام پہ یہ کام کرنا بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. کون کون سی قصر نمازیں جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ترتیب بتا دیں. کیوں جی صاحب؟ صاحب کون کون سی نمازیں جمع کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں آپس میں؟ ہاتھ جوڑیں نا ذرا. سفر میں ظہر کی نماز کو کس کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ اور عصر کو ظہر کے ساتھ. مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو؟ یہ ڈبل لفظ کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے سفر میں ظہر کے ٹائم نماز پڑھنے کا، تو پہلے آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر اسی ٹائم پہ عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے. اور کبھی بس رکے گی ظہر کے ٹائم نہیں بلکہ عصر کے ٹائم. ٹرین رکے گی ظہر کے ٹائم نہیں، عصر کے ٹائم. تو پھر عصر کے ٹائم پہلے آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر عصر کی پڑھیں گے. ایسے ہی مغرب کی نماز کو آپ جمع کر سکتے ہیں عشاء کے ساتھ، عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ. اور فجر کی نماز کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی. احرام طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کر لی، کیا احرام کھولنے سے پہلے اپنا حلق خود کر سکتے ہیں یا دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیا امید رکھتے ہیں آپ اس معاملے میں؟ یہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم وہ پابندی نہیں لگاتے جو اللہ اللہ کے رسول نے نہیں لگائی. تو اس لیے جب بال مونڈنے کا وقت ہو جائے، جب بال کاٹنے کا وقت ہو جائے، تب اپنے بال آپ خود بھی مونڈ سکتے ہیں، اور آپ کا دوست جو حالت احرام میں ہے وہ بھی مونڈ سکتا ہے. آپ کی بیگم بھی آپ کے بال مونڈ سکتی ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ آپ عمرہ لے لیں، عمرے میں آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، اب بال کاٹنے ممنوع ہیں کہ واجب ہیں؟ اب تو ضروری ہیں، شریعت حکم دے رہی ہے کاٹو بھائی. تو اب جو آپ کے بال کاٹے گا وہ ممنوع کام کر رہا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہے؟ صحیح کام کر رہا ہے، ثواب ملے گا. تو کوئی پابندی نہیں ہے اس موقع پہ، خود بھی مونڈ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے مونڈ سکتا ہے. فی الحال ایک سوال ادھر سے لے رہا ہوں، ایک ادھر سے، ٹھیک ہے جی. سنا ہے کہ 40 نمازیں جس نے جماعت کے ساتھ ادا کی مسجد نبوی میں، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا. آیا 40 نمازیں لگاتار ہونی چاہیے یا 40 نمازیں بغیر لگاتار ہوں؟ ہاں جی، 40 دنوں کا میرے بھائی 40 نمازوں کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے امام احمد 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، وہ اپنی حدیث کی کتاب میں درج کرتے ہیں. حدیث کی ان کی وہ کتاب بڑی شاندار کتاب ہے. مسند احمد 30,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور بڑی عمدہ کتاب ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں ضعیف روایتیں آ گئی ہیں، ناقابل اعتبار ناقابل اعتماد روایتیں. ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے، کوئی نماز فوت نہ ہو، یعنی کہ لگاتار پڑھے، تو اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. نمبر 1 اس کے حق میں لکھا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے. نمبر 2 لکھا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کی آپ کی جانب نسبت ثابت نہیں ہو سکی. منسوب کرنے والوں نے منسوب تو کر دیا لیکن ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے روایت کرنے والوں میں
ایک راوی ہے نبیت بن عمر، یہ راوی نامعلوم ہے، مجہول ہے، اس کے قواعد نہیں مل سکے، اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا، اس کی امانت و دیانت حافظے کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی، اس لیے اس کی بیان کردہ روایت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث یوں ہے جیسا کہ ترمذی شریف میں آتی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے، کتنی نمازیں؟ جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن کی نمازیں پڑھے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ لکھا جائے گا یہ منافق نہیں ہے، نمبر 2 لکھا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ کس مسجد میں پڑھے؟ چاہے کراچی کی ہو یا لاہور کی ہو یا دلی کی ہو، کوئی بھی مسجد، لیکن نمازیں کتنی ہیں؟ 200 نمازیں۔ کتنی؟ 200، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور مسلسل۔ ہم نے زیارت کے لیے بدر جانا ہے، راستے میں میقات ہے، تو کیا ہم پہ عمرہ فرض ہو جائے گا؟ اگر آپ نے زیارت کر کے واپس چلے آنا ہے یہاں مدینہ تو پھر آپ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ حج کے لیے مکہ جانا چاہیں گے اور میقات سے گزریں گے تو شریعت کہتی ہے میقات سے گزرنے والا احرام باندھے، حج یا عمرے کی نیت کرے، تو اس لیے آپ عمرے کی نیت کر کے جائیں اور وہاں پہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، پھر مکہ سے حج کی نیت کر لیں۔